اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت نے تمام اوامر اور ہر قسم کے نواہی کو بیان فرمایا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان کو بھی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم فرمایا اس کو بھی اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل. سب سے پہلے اللہ پاک نے عدل کا حکم فرمایا، بالعدل والاحسان. عدل کسے کہتے ہیں؟ انصاف کو. یہ ایک اردو کا جو معنی ہے ہمارا، ہم جو کرتے ہیں عدل و انصاف، لیکن عدل بہت سے معانی کے لیے جامع ایک لفظ ہے کہ اس سے بہت سے معنی آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے عدل باللہ، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ انصاف، اور عدل مع الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ انصاف، اور عدل مع القرآن، قرآن کے ساتھ مومن مسلمان کا معاملہ، اور اسی طرح عدل مع الخلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف، اور عدل مع الزوج، عدل مع الزوجہ، بیوی کے ساتھ، عدل مع الوالدین، والدین کے ساتھ عدل اور انصاف. یہ تمام چیزوں کے لیے ایک جامع لفظ ہے عدل. اور عدل کے ساتھ زمین و آسمان قائم ہے. والسماء رفعها ووضع المیزان. آسمان کو بلند فرمایا، میزان کو قائم فرمایا، میزان کو رکھا. میزان کیا ہے؟ یہی انصاف کا ترازو. انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. قرآن مجید کو بھی ہم نے نازل کیا، احادیث طیبات بھی ہم ہی نے نازل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن سے عبرت نہ پکڑے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہ کرے، احادیث رسول اللہ سے نصیحت حاصل نہ کرے، اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اس کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، اس کے لیے حدود کا نظام قائم فرمایا ہے. ایک وہ ہے جس کی فطرت ٹھیک ہے، خود بخود دین اسلام پر چلنا چاہتا ہے، وہ تو ٹھیک. اگر کوئی صحیح معنی میں اخلاقی زندگی پر نہیں آتا، اس کے لیے حدود اللہ کو اللہ نے لازم فرمایا، اس کے لیے تلوار اتری ہے. اللہ پاک نے قوانین، اصول و ضوابط مرحمت فرمائے کہ ان کو اسلامی معاشرتی زندگی پر ڈھالو. جو آ جائیں فبیہا، جو نہ آئیں تو ان کو ان کے ذریعے سے، لوہے کے ذریعے سے، اور اسی طرح مختلف قسم کی سزاؤں کے ذریعے سے فرمایا ان کو دین اسلام پر لاؤ، تاکہ وہ بھی اسلام پر چلنے والے بنے، اسلامی معاشرتی زندگی کے اصولوں پر عمل کریں. ان کو اس طریقے سے لاؤ. اس کے لیے قوت نافذہ کا حصول بھی ہوتا ہے، قوت نافذہ حاصل کرنی چاہیے، اقتدار ہونا چاہیے.
ورنہ تو جو بھی انصاف قائم کرنا چاہے گا اس کو پھر عدالتوں کی طرف اور تھانوں کی طرف دھکیل دیا جائے گا، قانون تو ہوگا کوئی نہیں۔ ایسا نہ ہو، اس سے پہلے ایک ریاست، ایک سلطنت حاصل کی جائے جس میں اسلام صحیح خط و خال کے ساتھ ملے اور اسلامی اصولوں پر عمل کرایا جائے۔ جو آتے ہیں ٹھیک، جو نہیں آتے اسلام پر، ان پر جبراً اسلام پر ان کو لایا جائے۔ ایمان الگ بات ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھ چکا ہے، سودی لین دین بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہو چکا ہے، اسلامی احکامات پر نہیں چلتا، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کی زندگی اسلامی اصولوں پر نہیں ہے، اس کے لیے جبر ہے، زبردستی اس کو اسلام پر لگایا جائے۔ ہم کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اسلام میں جبر نہیں ہے، جبر ایمان میں نہیں ہے۔ کلمے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ کلمہ پڑھیں۔ جب کلمہ پڑھ چکا ہے اس کے بعد اسلامی احکامات کی تعمیل کے لیے اس پر جبر کیا جائے گا، اس کی طبیعت مانے نہ مانے اس کو اسلام پر لگایا جائے گا۔ جب کلمہ پڑھ چکے ہو تو پھر یہ کیا تماشا ہے؟ اسلام کی بدنامی کا سبب نہ بنے، پھر صحیح معنی میں اسلام کو قبول کیا جائے۔ تو سب سے پہلے عدل باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ انصاف، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کے اختیارات کو تسلیم کرنا اور اس کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس پر یقین کامل، اللہ کی ذات پر 100% اعتماد، یہ ہے عدل باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ انصاف۔ عدل مع الرسول، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وہ کیا خیانت ہے کہ ادھر سے کہتے رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ادھر سے زندگی تمہاری اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، اللہ کے احکامات کے مخالف زندگی بسر ہو رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف زندگی بسر ہو رہی ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف یہ ہے آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، حضور سے محبت کی جائے، آپ کا اتباع کیا جائے، آپ کے طریقوں پر چلا جائے، آپ کی سنتوں کی ترویج کی جائے، اشاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت بھی ہو، حضور کی تعظیم بھی، یہ حضور کا حق ہے۔ اور ان اللہ یأمر بالعدل، اسی طرح عدل مع القرآن بلا ناغہ، سب سے پہلے قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن کو منزل من اللہ مانا جائے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ اور دوسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے بلا ناغہ۔ اور تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھ سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور ایک حق قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو آگے پھیلایا جائے، قرآن مجید کو سمجھا بھی جائے، پڑھا بھی جائے، آگے بھی پھیلایا جائے، یہ قرآن مجید کا حق۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ منزل من اللہ، اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ اور عدل مع الوالدین، اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی، ان کا تحفظ، ان کے ساتھ محبت، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے، اف تک اپنے والدین کو نہ کہا جائے۔ اسی طرح عدل والدین بھی، عدل مع الاولاد بھی، اولاد کا عدل اولاد کے ساتھ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں آذان دی جائے، اور آذان اس طرح کہ آدمی کھڑے ہو کر آذان دے، قبل رخ ہو کر آذان دے، داہنے کان میں آذان الصلاۃ خیر من النوم بھی پڑھے اور بائیں کان میں تکبیر کہے، قد قامت الصلاۃ بھی، اور کسی نیک آدمی سے تہنیک کرائیں، گھٹی لگوائیں۔ اور اسی طرح
اچھا نام رکھیں اس کا، جس کا معنی مفہوم اچھا بنتا ہو، ایسا نہ ہو گندگی کا کیڑا۔ جیسے صحابی تھے، ان کے بیٹے نے ان سے نافرمانی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا غالباً، فرمایا کہ کیوں آپ نے نافرمانی کی ہے؟ اس نے کہا حضرت اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، نام رکھا تو گندگی کا کیڑا، جب بڑا ہوا تو حق تھا کہ مجھے قرآن پڑھواتا، اس نے قرآن کی تعلیم نہیں دلوائی، تو اب جانوروں جیسی زندگی ہے۔ تو بہرحال عزیزو، یہ اولاد کا حق ہے کہ جب وہ عقل مند ہو جائے تو اس کو پھر قرآن مجید کی تعلیم دلوائی جائے اور ان کی خوب اچھی تربیت کی جائے۔ جب جوان ہو ان کا رشتہ کر دیا جائے، اچھے رشتے مناسب تلاش کر کے شادی کر لیں۔ جب بھی اولاد جوان ہو رہی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرا بچہ بالغ ہو گیا ہے، اب اپنے نفع اور نقصان کو پہچاننے لگ گیا ہے، تو آپ فوراً ان کے رشتے کی ترتیب بنائیں۔ جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے پھر ایک دن بھی تاخیر نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ پاک نے حضور کی بعثت کے مقاصد جہاں اور بیان فرمائے، وہاں ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ لوگ جو اضافی بوجھ تھے وہ حضور نے اتار ڈالے ان کے، اور جو انہوں نے اپنے گلے میں توق ڈالے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توق ان کے گلوں سے اتار کے پھینک دیے، آزاد کر دیا ان کو کہ یہ جو چیزیں آپ نے اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، یہ کوئی اسلام کا دین کا حصہ نہیں، نہ اللہ کا مطالبہ ہے، یہ اپنے لیے ہم نے خود پریشانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اسلام میں سب سہولیات ہی سہولیات ہیں۔ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق جو انسان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے، اسلام وہی کرتا ہے۔ طبیعت میں ناپاکی اور غلاظت نہ ہو، گندگی نہ ہو، اس انسان کی فطرت کے عین مطابق اللہ نے احکامات کو اتارا، انسان کی فطرت کے عین مطابق۔ دیکھیں، کافر ہیں، کچھ عرصہ پہلے ایک یورپین ممالک میں ایک ملک میں ایک عدالت کے ارد گرد عورتوں نے گھیرا باندھا ہوا تھا، گھیرا ڈالا ہوا، وہ اپنے حقوق مانگ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ جو اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہی حقوق ہمیں دیے جائیں۔ آپ تو کافر ہیں، آپ کیوں اسلام کے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے؟ معلوم ہوا یہ فطرت کی آواز ہے۔ اسلام انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ جو حقوق کا تحفظ اسلام کرتا ہے وہ کوئی مذہب نہیں کرتا۔ اسلام جو انسان کو انسان ہونے کے ناطے، مرد کو مرد، عورت کو عورت رکھتے ہوئے جو ان کو تحفظات دیتا ہے، جو حقوق دیتا ہے، وہ دنیا کا کوئی مذہب اتنے حقوق نہیں دیتا۔ عورت کو اسلام تو گھر کی ملکہ بناتا ہے اور پورے تحفظات دیتا ہے اور مرد کے حقوق کے مساوی قرار دیتا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں۔ اس کو بالکل یہ جو بیرونی مشقتیں اور تکلیفیں تھیں اور مشقت کے کام تھے، اللہ نے عورت کو صنف نازک ہونے کی وجہ سے کوئی ذمہ داریاں نہیں لگائی۔ کمائے گا مرد، کھائے گی عورت، یہ گھر کی چار دیواری میں رہے گی، یہ کوئی ذمہ داریاں ان کے اوپر نہ ڈالی گئی۔ لیکن آج آہستہ 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 وہ اسلامی معاشرتی اصولوں سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یورپین ممالک نے جو ہمارے اوپر کچھ ایک یعنی بھوت سوار کیے ہیں، ہمارا بھی وہی خیال بن رہا ہے آج کل، عورتیں بھی کام کریں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو۔ تو بہرحال عورت کا حق مرد پر اور مرد کا عورت پر، عدل مع الزوج، عدل مع الزوجہ، شوہر بیوی کے ساتھ انصاف کرے، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے حقوق کو پہچانے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے، اور کے مطابق ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ مرد کو بھی پتہ ہو میری بیوی کا کیا حق ہے مجھ پر، عورت کو بھی معلوم ہو
میرے شوہر کا کیا مقام ہے۔ اللہ عورت کے بھی حقوق اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے، وعاشروہن بالمعروف، میرے نام پر اللہ پاک کہتے ہیں تم نے اس کو حلال کیا ہے، نکاح ہوا ہے۔ اب میں پروردگار تمہارے اوپر تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں اور وصیت کر رہا ہوں، میں اللہ تمہیں کہتا ہوں کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لاوارث مت سمجھو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس پر زیادتی اور ظلم نہ کرو۔ آج کل ہمارے ہاں جاہلانہ رسم و رواج اور جاہلانہ گفتگو آپ سنتے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو جوتے کی طرح ہے، ایک اتارو اور پہن لو، اس کا تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کا بالکل مقام ہی نہیں، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ اپنے اخلاق درست نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کر سکتا، وہ فیل۔ اسی لیے فرمایا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو جتنی بڑا اللہ کا پیارا اور ولی ہوگا اس کو اتنی زیادہ اپنی بیوی سے پیار ہوگا، اور جس کے اندر ولایت نہیں ہوگی، اللہ کا تعلق نہیں ہوگا، اس کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوگی۔ دائیں بائیں نہ سمرے سی رضا بات پٹی وزرا سی، اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوگی اس کو۔ جس کو جتنی زیادہ ولایت کا حصہ اللہ نے عطا فرمایا اس کو اتنی زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہو، کیونکہ اس نے ادھر ادھر دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اب بس نکاح ہو گیا، حفاظت ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں عادل مع الزوجہ۔ بیوی کے جہاں اور حقوق، یہ بھی حق ہے کہ اپنی محبت کے جذبات اپنی بیوی کے ساتھ بانٹو، غیروں کے ساتھ نہیں۔ دائیں بائیں فضول باتیں مت کرو، تمہارے محبت کے جذبات کی مستحق بیوی، اسی کو دو، دائیں بائیں مت دیکھو۔ ہاں بہرحال مضمون ذرا مشکل ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں عدل، انصاف کرو۔ عدل کے جو مفاہیم آتے ہیں کچھ میں نے بیان کر دیے، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کی خدمت میں کچھ واقعات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عدل کا حکم فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عدل کرتے ہیں دن قیامت کے ان کے ممبر نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا اور اتنی تپش ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور عدل و انصاف کرنے والے لوگ نور کے ممبروں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوں گے انہی کے ساتھ ان کی کرسیاں لگی ہوں گی۔ فرق صرف اتنی ہوگا، ان کرسیوں کے اوپر مہر نبوت ہوگا اور عدل و انصاف کرنے والوں کی کرسیوں پر مہر نبوت نہیں ہوگی۔ کرسیاں ہوں گی ان کی بھی ان کے ساتھ، عدل اس کی کرسی بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لگے گی۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے بس۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا